السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دین کا سیاست سے تعلق ہے اور سیاست دین سے جدا نہیں ہو سکتا۔ سیاست دانوں کے لیے دین سے آگاہی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا سیاست دان دین سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور کون ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ سیاست دانوں کو دین کی بجائے محض کارکردگی دیکھ کر ووٹ دیا جائے یا پھر دین کو سامنے رکھ کر ووٹ دیا جائے؟ اسی طرح پاکستان کی سیاست میں دینی سیاسی جماعتوں کا 70 سالوں سے کیا کردار رہا؟ دینی سیاسی جماعتوں کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ الیکشن 2018 میں دینی سیاسی جماعتوں کا کردار اور مستقبل کیا ہوگا؟ اور پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے نیدرلینڈ میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ اور عالم اسلام کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا بنتی ہے؟ نیدرلینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان اپنا کیسے کردار ادا کر سکتا ہے؟ یورپ اسلام دشمنی کے لیے بار بار مسلسل گستاخانہ خاکیں اور اس طرح کے توہین امیز اقدامات کیوں کرتا ہے جس سے دنیا بھر کے 1.5 بلین سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے؟ آج کے پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں ان کے لیے دین کی آگاہی، دین کا شعور حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں محترم جناب سعد محمد مدنی صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پر ہوں گے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد زبیر صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو مہمان سے۔ سعد صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ یہ فرمائیے گا کہ دین جو ہے یہ سیاست کا حصہ ہے، یعنی دین کو سیاست کے ساتھ تعلق ہے اور سیاست بھی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دونوں کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو سیاست اور دین یعنی دین اسلام، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکشن آ رہے ہیں، ووٹ آ رہے ہیں، اس میں ہم کیسے ان دونوں کا مقارنہ کر کے عوام کو کیسے ہم وہ ایک رہنمائی دے سکتے ہیں کہ وہ دین کو مقدم رکھیں، یا اسی طرح پھر جو ہمارے سیاستدان ہیں ان میں دینی شعور کیسے آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اس انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ جس طرح پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سلطنت کی بنیاد رکھی، وہاں اس سلطنت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے مکمل حقوق کا خیال رکھا گیا۔ اسلام نے جن چیزوں پر زیادہ توجہ دی وہ ان میں یہی اہم ترین چیزیں ہیں جن سے ہم آج بہت دور جا چکے۔ لوگوں کی بنیادی ضروریات، لوگوں کے حقوق، انصاف کا تقاضا، اور لوگوں کے ساتھ باہمی آپس میں تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، معاشرے کے ساتھ ان کا چلنا پھرنا کیسا ہونا چاہیے، وہ ایک بہترین امت کو کیسے تشکیل دے سکتے ہیں، ایک بہترین نسل کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بہت باریک بینی سے کام کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں مسلمان جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، مسلمان بہت ہی مشکل حالات سے دوچار تھے، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، مالی مسائل تھے اور گھریلو مسائل، یعنی کہ ان کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانے نہ تھے، بڑے بڑے محلات نہ تھے، مکانات نہ تھے، ان کے لیے کوئی عبادت گاہ نہ تھی۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قافلہ لے کے آئے، مدینہ کی سلطنت کی ایک بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج تھوڑے سے عرصے میں، یہ نہیں کہ بڑی مدت بڑی طویل، آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے 33 سال حکومت کرنے کے بعد مزید کہتی ہے ہمیں 5 سال مل جائیں ہم یہ کر دیں گے۔ دوسری حکومت ہے وہ 30 سال کے قریب وقت گزار چکی ہے، اب کہتی ہے ہمیں 5 سال مل جائے تو ہم دنیا اور زمین و آسمان کی کلابازیاں ایک کر دیں گے۔ یہ سب ایک ڈھونسلے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے بس ایک چور بازاری سیکھی ہے، ایک ہنر بازی سیکھی ہے، لیکن اسلام سے بہت دور ہے۔
اسلام کی تعلیمات انہوں نے نہیں سیکھیں، اسلام کے طریقہ کار کو انہوں نے نہیں دیکھا، اسلام نے جو ان کو بہترین ایک درس دیا، ایک سیاست کرنے کے گر بتائے، ایک سیاست کرنے کے طریقہ کار بتائے، ان کو نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں کہ جب پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، 10 سال کے عرصے میں ایک بہترین معاشرہ بنا کے آپ اگلی امت کے لیے اگلے خلفائے راشدین کے سپرد کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو 10 سالوں میں ریاست جس کی بنیاد رکھی، اس میں جو ریاست کی ڈھانچہ تھا وہ بالکل ایک دینی تھا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد زبیر صاحب نے کراچی سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، دین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاست دانوں کے لیے دین سے آگاہی اور دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیاست دانوں کے وقتاً فوقتاً ایسے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں دین کے احکام کی خلاف ورزی کر دی، فلاں سیاست دان نے فلاں دین کے احکام کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے روشنی ڈالیے گا کہ سیاست دانوں کے لیے دین سے آگاہی اور دین کا شعور اور علم کتنا حاصل کرنا اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا دینی علم حاصل کرنا شرعاً فرض ہے جس کی بنیاد پر وہ 24 گھنٹے کی زندگی حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ گزار سکے۔ یہ شرعاً فرض ہے، قرآن کریم اور احادیث میں اس کی بڑی صراحت اور بہت ہی وضاحت آئی ہے۔ اب جہاں تک آپ نے سیاستدانوں کے بارے میں سوال پوچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی کالونی، محلے، کسی گاؤں دیہات میں اپنی ایک نجی اور پرائیویٹ زندگی گزارتا ہے، اور وہ اپنے دفتر یا اپنے کام یا اپنی کھیتی باڑی، اپنی کاشتکاری کے لیے گھر سے نکلتا، اپنی زمینداری کرتا ہے، اپنے آفس جاتا ہے، اپنی تجارت، اپنا بزنس، اپنی دکان، اپنی نوکری کی حد تک محدود رہتا ہے، اور وہ آ کر کے واپس گھر آ جاتا ہے۔ اس کی زندگی سے جو متاثر ہونے والے افراد ہیں، 5 ہوں گے، 4 ہوں گے، 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، کوئی بہت ہی اثر و رسوخ والا ہوگا تو چند 100 یا چند 1000 ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے سیاست دانوں کا، لیڈروں کا، ان کے حالات کا ایفیکٹ پوری ملت پہ پڑتا ہے، پوری قوم پر پڑتا ہے۔ وہ ایک طرح سے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، اور وہ باقاعدہ پوری کی پوری ملت اسلامیہ، بالخصوص اسلامیہ نے پاکستان کے فیصلوں کا حتمی اور قطعی اپنے ہاں منصب اور درجہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے منصب اور درجے کے حاملین افراد کے لیے دینی علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے ماضی کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں دیکھی ہوں گی کہ کوئی ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں لیکن اجلاس کے اندر سورہ اخلاص تک نہیں پڑھ سکتے، کوئی صاحب ہیں وہ کسی لیڈر صاحب کو دعوت دے رہے ہیں لیکن انا کل کوثر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آروز کے پاس ہمارے جتنے امیدوار پیش ہو رہے ہیں، کوئی دعائے قنوت نہیں جانتا، کوئی درود شریف اور کلمے میں فرق نہیں جانتا، کوئی غسل کے فرائض نہیں جانتا، کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، کوئی سورہ اخلاص نہیں جانتا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جو خدا خالق کا وفادار نہ ہو وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک ہے علم، اور دوسرے نمبر پر علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو عامل اور گورنر مقرر کرتے تھے تو اس وقت وہ باقاعدہ اس کی نماز کا تجزیہ کیا کرتے تھے اور اس کی نماز کا باقاعدہ جائزہ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے من ضیعها فهو لمن سواها اضیع، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ نماز کے علاوہ دیگر معاملات کو تو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو اور سیاستدان کو اور کسی بھی منصب کے حامل آدمی کو لازمی طور پر دینی علم سیکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ آج ہی میں ایک نجی چینل پہ پروگرام کر کے آیا ہوں، وہاں تو یہ بات بھی ہوئی ہے کہ خود ووٹر کو بھی کم از کم میٹرک پاس، کم از کم ناظرہ خان، کم از کم بنیادی دینی علم سے واقفیت ضروری ہے، ورنہ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ منظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور باقاعدہ مجھ سے سوالات کیے گئے کہ برادری ازم پر تو تھا ہی، اور کمیونٹی لیول پر قبیلے اور اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ضمیر کے فیصلے کو تبدیل کرنا تو تھا ہی۔ اللہ بچائے ہم اتنے نیچے جا گرے کہ بریانی کی ایک پلیٹ پر اور
جب دیکھیں کوئی امیدوار کسی جگہ پر بھیج دے ہم اس پر بھی اتنے قیمتی ترین فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور انتہائی سنگین ہے اور انتہائی خطرناک ہے. جی مفتی صاحب بالکل آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. یہ بھی فرمائیے گا ساتھ میں کہ ابھی جو 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں پورے پاکستان کے اندر ایک تنازع کھڑا ہوا، تو یہ اس طرح کے معاملات دیگر سیاستدانوں کی طرف سے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک لیڈر کو اس طرح کے جو متنازع یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ایک عوام کے اندر ایک خلجان اور انتشار پیدا ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو صحیح دینی رہنمائی ہے وہ سیاستدان کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ علماء کو آگے آنا چاہیے یا خود سیاستدانوں کو رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، میں چونکہ خود سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاست سے اور کسی کی باقاعدہ تنظیمی یا جماعتی یا سیاسی حیثیت سے قطع نظر کر کے میں شرعی مسئلہ اور شرعی پوزیشن ضرور واضح کروں گا، کیونکہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں. سیدھی صاف اور واضح اور کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ قبر یا مزار پر چاہے عبادت کے لیے سجدہ کیا جائے یا چاہے تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے، شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث واضح طور پر موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی غیر اللہ کی سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم اور اجازت دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے خود بعض صحابہ کرام نے ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت طلب کی، اور یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام کا وہ سجدہ کسی بھی طور پر عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ شرک کی نفی فرمائی اور صحابہ کی ٹریننگ اور مشق اور تربیت فرمائی. یہ تو تصور کرنا ہی محال ہے اور ناممکن ہے کہ صحابہ کرام نبی کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی طرح نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے. اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا. صرف اور صرف تعظیم کا معاملہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور بعد از پردہ فرمانے کے اپنی قبر کو سجدہ کرنے سے کے ساتھ منع فرمایا، اور لا تتخذوا قبری مسجد. یہ الفاظ کتب صحاح کے اندر موجود ہیں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے اور اپنی قبر مبارک کو سجدہ کرنے، اپنے روضہ مبارک کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو پھر کسی ولی اور کسی بزرگ کی کیا حیثیت اور کیا مجال ہو سکتی ہے کہ ان کی قبر کو سجدہ کیا جائے؟ لہذا شرعی پوزیشن یہی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں. اور جو آپ نے کہا کہ لیڈر کو اس طرح کے کام سے رکنا چاہیے، بالکل رکنا چاہیے، بالکل رکنا چاہیے، چاہیے نہیں بلکہ فرض ہے. جو شرعی طور پر اتنے بنیادی حکم شریعت کا بھی لحاظ نہ کرے تو پھر ذرا بتائیے کہ آگے چل کر کے ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. ان باتوں کو سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے. اور آج کل کی جو ہماری سیاسی مقدر فضا ہے، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شرعی مسئلہ بتاتے ہوئے بھی بعض لوگ پھر اس کو کسی اور طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ یہ بات شرعی پوزیشن کو واضح کرنے سے متعلق ہے، اور ہم اسی کے پابند ہیں کہ شرعی مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں. مفتی صاحب اس کے ساتھ ہی ایک بات اور، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سجدہ ہوا جیسا بھی ہوا، ظاہر سی بات آپ نے بھی کہا، شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیگر سیاستدان بھی تو مزارات پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگتے ہیں جا کر، اور کچھ جو ہندوانہ تہوار ہوتے ہیں یا کرسمس کے ہوتے ہیں ان کو مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں، ان کے تہواروں میں بھی شریک ہوتے ہیں سیاستدان. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے تو پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو شخص بھی اس طرح کا کام کرے اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی ہندوؤں کے تہوار میں شرکت کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، اس کی کسی لمحے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اور اس وقت بھی ہم نے شرعی پوزیشن واضح کی تھی کہ آپ ٹھیک ہے ایک ایک کمیونٹی یا اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ کرنا، وہ تو اسلام خود سب سے زیادہ ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. آپ ان کو خوش کرنے کے کچھ اگر اقدامات دنیاوی سہولتوں کے اعتبار سے کر دیتے ہیں، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. ان کی عبادت گاہ بنائے جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اقلیتوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ ان کی مذہبی رسومات کے اندر اس طرح سے شرکت کریں گے کہ آپ کا دینی اعتبار سے تشخص ہی بگڑ کر کے رہ جائے اور ختم ہو کر کے رہ جائے،
کرے اس کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا، وہ شرعاً حرام ہے کوئی بھی کرے۔ اور جہاں تک مزارات پر جانے کا تعلق ہے تو یہ تو آپ جانتے ہیں امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے، مزار پر یا قبر پر جانا شرعاً حرام نہیں ہے، قبرستان میں جانے کی بھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، اور کسی بزرگ اور ولی کے مزار پر جانے کی بھی شرعاً کوئی حرمت یا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اس میں زیادہ سے زیادہ چادریں چڑھانے سے متعلق کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، بعض حضرات کی کچھ رائے اور بعض حضرات کی کچھ رائے، لیکن وہ اس طرح کا سنگین جرم یا سنگین معاملہ نہیں ہے جس طرح کا مزار کو سجدہ کرنے کا ہے۔ تو گناہوں کی نوعیتوں کے فرق کو ضرور سمجھنا اور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد زبیر صاحب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ دین کے دینی جو علوم ہیں یا دین کی جو بنیادی معرفت ہے کم از کم سیاستدانوں کو اور لیڈروں کو ضرور ہونی چاہیے۔ ساتھ صاحب اس پہ آپ آخر میں، چونکہ ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، آپ کے خیال میں سیاستدانوں کی دینی رہنمائی کون کر سکتا ہے، مطلب تاکہ وہ اس طرح کے جو متنازع کام ہیں ان چیزوں سے بچ سکے، کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو ہمارے معاشرے کے اندر علماء پہ بنتی ہے کہ وہ ایک دین سے مخلص ہو کر ایک ایسا نظم تشکیل دیں، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سیاسی ہمارے علماء کرام سیاسی جماعتیں بنا کے، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں ایک طرف ہمارے کچھ علماء ہیں وہ ایک حکومت کو کہتے ہیں یہ یہودیوں کی لابی ہے، اور دوسری انہی کی جماعت کے اندر یعنی کہ ابھی یہ متحدہ مجلس عمل کے اندر دوسری ایک جماعت ہے جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے، وہ یہودی لابی کے ساتھ پورے 5 سال اپنے مزے لوٹتے رہے ہیں حکومت کے، چاہے کہ ایک صوبہ میں ہی تھے، اور دوسری طرف وہ جو صوبہ میں حکومت میں مزے لیتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کرپٹ ہے، یہ سیاستدان چور ہیں، یہ انہوں نے بہت زیادہ دنگے فساد کروائے، یا مختلف قسم کے ان پہ الزامات لگاتے ہیں، اور جو ٹیم ہے اس کے اندر وہ 5 سال ان کے ساتھ مزے لیتے رہے۔ یعنی کہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے، وہ ان کو مخلص ہونا پڑے گا۔ ایک سب سے پہلے اس میں جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ کردار بنتا ہے بالکل اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے۔ اتحاد کر لیتے ہیں سیاستدانوں سے، وہ عام سیاستدانوں کو جن کے ساتھ اتحاد کر رہے ہوتے ہیں کم از کم ان کو دین کی بھی تو رہنمائی کریں نا، ان کو دین کی بھی تو دعوت دیں۔ سب سے پہلے وہ اسلام سے مخلص ہوں، پھر پاکستان سے ہوں۔ یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوشش کریں، ایک بہترین سیاست کے اندر کردار ادا کریں، سارا کچھ کریں۔ سب سے پہلا جو درس ہے اسلام کے ساتھ مخلص ہوں، وہ ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو اسلامی ہو اور اپنے مفادات کو، سیاسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اور سیاسی جو مفادات ہوتے ہیں ان کو بعد میں رکھیں، پہلے وہ دین کو سامنے رکھیں اور اسی لحاظ سے وہ، اور اس کے بعد پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں، پاکستان کے لیے کوشش کریں، اپنی ذات کے لیے نہ کریں۔ جی بالکل، ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم نے بات کرنی تھی کہ دینی سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، متحدہ مجلس عمل کی شکل میں بھی ہیں، ملی مسلم لیگ کی شکل میں بھی ہیں، اور تحریک لبیک کی شکل میں بھی مختلف دینی سیاسی جماعتیں ہیں، اور بلکہ ابھی تو ووٹ جو ہے وہ بھی ختم نبوت کے نام پر مانگا جا رہا ہے اور دین کے نفاذ کے نام پر مانگا جا رہا ہے۔ تو دینی سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا تھا اور سیاسی طور پر 70 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے لیے اور دین کے لیے کیا کیا، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں دینی سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہوگا 2018 کے الیکشن کے تناظر میں، اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا اس حوالے سے۔ پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ جو دینی سیاستدان ہیں ان کو دین کا شعور کتنا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں فیس بک پر چونکہ ہم لائیو بھی جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب عمران صاحب نے سجدہ نہیں کیا تھا، عمران خان نے بوسہ دیا تھا، تو بالکل اس پہ ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے یقیناً ان کی وضاحت بھی آئی ہے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، تعظیماً انہوں نے بوسہ دیا تھا، لیکن ایسا
عظیماً بوسہ دینا کہ جس سے سجدے کی شباہت پیدا ہو اور لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچاؤ۔ تو جو صورتحال جو کیفیت بنی تھی دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے تبھی تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سجدہ تھا یا بوسہ تھا یا کیا تھا، قدم بوسی تھی، جو بھی تھا، تو ظاہر سے اس سے شباہت تو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا وہ بدزنی ہو رہی ہے، اور ایک مومن کو بدزنی سے بدگمانی سے بچانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے تنازع کھڑا نہ ہو۔ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی اپنی جو رائے ہے فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے بات کرنی تھی کہ دینی سیاسی جماعتوں نے 70 سالوں میں پاکستان کے لیے کیا کیا، اور 2018 کے جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں دینی سیاسی جماعتوں کا کردار کیسا رہے گا، کیا وہ اس قدر اکثریت لے پائیں گے کہ جس سے پاکستان کے اندر کوئی اسلام کے نظام کو نافذ کرنے میں انہیں سہولت ہو۔ اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دینی سیاسی جماعتوں نے 70 سالوں میں پاکستان کے لیے کیا کیا، اور الیکشن 2018 میں دینی سیاسی جماعتوں کا کردار کیسا رہے گا۔ تو آپ اس حوالے سے مختصر روشنی ڈالیے گا کہ 70 سال پاکستان کی تاریخ کو ہو گئے، اس میں دینی سیاسی جماعتوں نے اسلام کے لیے کیا کیا اور پاکستان کے لیے کیا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمبی تاریخ کا سوال آپ نے پوچھا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں قرارداد مقاصد کی بات ہو، علماء کرام کا 22 نکات پر اکٹھے ہونے کی بات ہو، 1973 کے آئین پاکستان میں جو بھی اس کی اسلامی شکل ہے اس کی بات ہو، جس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام، قرآن و سنت کے منافی کسی بھی قانون سازی پر پابندی اور قدغن، اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ایک بھرپور منظم اور متحد جدوجہد کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ تمام علماء کرام اور دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی، تب ساری کی ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں، اور اس میں یہ اللہ کا کرم ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بات ہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قانون سازی کی بات ہو، تو تاریخ کے اندر جتنا علماء کرام اور دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اتنا کبھی بھی کوئی اتحاد غیر دینی یا غیر سیاسی بنیادوں پر کبھی کوئی نہیں بولتا چلا۔ ڈاکٹر صاحب لیکن لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بھی یہاں پر اگر کوئی ہمیں کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے یا زمین پر کوئی بھی چیز نظر آتی ہے جس کا تعلق اسلام، اسلامی نظام مصطفیٰ اس کے ساتھ ہے، یا اسلامی اقدار اور اسلامی معاشرت کے ساتھ ہے، تو یہ دینی جماعتوں کی وجہ سے تاریخ جو ہے اور اس پہ ڈاکٹر صاحب بالکل دینی جماعتوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، اسلام کے حوالے سے بہت سارے کام بھی کیے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دین کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اکثریت دیندار عوام کی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو ووٹ پھر بھی نہیں ملتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو آپ اس الیکشن میں دیکھ رہے ہیں، الیکٹیبلز یا جی پورا ہمارا جو انتخابات ہائی جیک کر لیتے ہیں، جو کسی نہ کسی جگہ پر ووٹوں کے چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو جاگیردارانہ طرز سیاست کو تربیت دیتے ہیں۔ اب یہ کہ ان کے نزدیک دینی جماعتوں کی یا دینی شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صوبہ خیبر کا کلچر جو ہے وہ ہے اس طرح سے کہ وہاں ایک عالم دین کو، ایک دینی آدمی کو بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن باقی ملک میں خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم انتخاب میں آتے ہیں تو لوگ ہماری تعریفیں، لوگ ہمیں ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن ایک جملے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جتنا نہیں، یعنی آپ نے کامیاب نہیں ہونا۔ تو یہ جو ایک بنیادی وجہ ہے یہ اس راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں شخصیات کو ووٹ ملتے ہیں، پارٹیوں کو ووٹ تو نظریات کو ووٹ نہیں ملتے۔ جب شخصیات کو ملتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی شخصیات نہیں ہوتی کہ جو انتخابی اس پورے عمل میں اتنی کارگر ہوں کہ جتنی اس عمل کا تقاضا ہے۔
ڈاکٹر صاحب 2018 کے انتخابات آ رہے ہیں، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے دینی سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کو متحدہ مجلس عمل کو جو 2002 میں کامیابی ملی تھی، کیا اب بھی ویسے ہی ملے گی یا کیا ان کی پوزیشن رہے گی، مستقبل کیا ہوگا ان کا؟ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی 2002 سے پڑھ کر کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. ابھی ٹکٹوں کے فیصلے ہو گئے، ایک دو مقامات کے علاوہ ان میں فاٹا وغیرہ ہے، باقی جگہ پہ مل جل کے اکٹھے فیصلے جو ہے وہ طریقے سے ہو گئے ہیں اور اب انتخابی مہم سے ہوں گے اور تو انشاءاللہ تعالیٰ ماحول بن جائے گا جو 2002 میں ہے اور ووٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کے ملیں گے، اس لیے کہ کرپشن ایک موضوع ہے اور یہ اس وقت بہت بڑا موضوع ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ دینی جماعتوں کے قائدین ہو یا امیدواران ہو، کسی کی طرف سے کرپشن کے سلسلے میں کوئی انگلی نہیں اٹھتی، ان کے دامن صاف ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید احمد راجہ صاحب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ان کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ صبح کے خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کا جو رجحان ہے وہ دین کی طرف زیادہ ہے، اس لیے وہاں علماء اکرام بھی جیتتے ہیں، لیکن باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ پوچھتے ہیں اپنے اسٹوڈیو مہمان سے. ساتھ صاحب کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسلامسٹ ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک مسجد کے جو مولوی ہے اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نکاح ان سے پڑھواتے ہیں، جنازے ان سے پڑھواتے ہیں، اور آگے پیچھے جو مسائل ہوتے ہیں مولوی سے مسئلے پوچھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ووٹ نہیں دیتے، علماء اکرام کو ووٹ نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غلام نبی مدنی بھائی، جس طرح کے بات ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں یہ بات کہ ہمارے معاشرے کے اندر مولوی کو ایک مسجد اور نکاح اور جنازے تک محدود لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہے 5 وقت نماز پڑھانا اور اس کے بعد نکاح پڑھانا اور جنازہ پڑھانا. کوئی ہوگا کہ اس سے تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ ان کی سمجھتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہی کام ہے. ایک معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور سیاست کرنا وہ الگ چوروں کا، لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا کام ہے. یہ 2 کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اپنی آنے والی نسل کو تیار نہیں کر رہے، اپنا معاشرہ ایسا تشکیل نہیں دے رہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سیاست اصل وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے. اصل سیاستدان ایک ممبر و محراب پہ بیٹھنے والا ہی ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہے اسلامی احکامات کیا ہیں، جس کو پتہ ہے معاشرے کے حقوق کیا ہیں، جس کو پتہ ہے آنے والی نسل کو تیار کیسے کرنا ہے. ہمارے جس طرح میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ سیاستدانوں میں چلے گئے اور انہی کے رنگ میں رنگ گئے. ایک پارٹی ایک کو کرپشن زدہ کہتی ہے، پھر اسی کے ساتھ جب موقع ملتا ہے تو مفادات بھی لوٹ لیتے ہیں. ایک پارٹی ہے وہ دوسروں کو فلاں لابی کہتا ہے، یہودی لابی کہتا ہے، اسرائیلی لابی کہتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو تھوڑے سے مفادات بھی لے لیتے ہیں. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ علماء جو خاص کر 2-4 پارٹیاں بڑی ہیں، یہ اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں، اپنے پیسے اکٹھے کیے، اپنا جو ضروری مفادات ہیں وہ پورے کیے اور پھر اس کے بعد یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. الیکشن سے دیکھنا چند دن پہلے فوری پارٹیاں چینج ہوگی. علماء کا یہ شیوا نہیں ہے. علماء کا شیوا یہ ہے کہ ایک بہترین صاف ستھری سیاست کریں اور دنیا کو تیار کریں، پاکستان کو ایک بہترین ٹریک پہ لائیں. کہ جب وہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا نفاذ کرنا عمل سے ہے، باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں آپ نافذ کر سکتے. نعروں سے تو ہم 65 برس سے نافذ کر رہے ہیں، اسلام نافذ کر رہے ہیں، اسلام نافذ کر رہے ہیں، تحریکیں آ رہی ہیں، لیکن جب تحریک کو عوام آگے لے آتی ہے، ان کو کامیاب کرواتی ہے تو عوام کو ایک مایوسی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے چودھری کو راضی کیا جائے، اپنے وڈیرے کو راضی کیا جائے، اپنی برادری کو راضی کیا جائے، اور ذاتی جو 2-4 سال 2-4 مہینے 2-4 دن فائدے حاصل ہوتے ہیں وہی کیے جائیں. یہ علماء نے تو جب سیاست میں چلے جانے ان کے رنگ ہی بدل جاتے ہیں. اس میں حقیقی سیاستدان بننا پڑے گا جس طرح آپ کو اسلام بالکل. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء کرام ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ممبر و محراب سے ان کا تعلق ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں علماء کو فالو کرتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کو. لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ عوام میں نہیں گھلتے، عوام میں گھل ملتے نہیں ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں اور ان کے درمیان میں ایک خلیج ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب سے صرف ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے،
جب عوام، جب ایک مولوی صاحب یا ایک امام صاحب یا خطیب صاحب جب وہ سوشل ہو جائے گا، جو عام لوگوں کی طرح زندگی بھی گزارے گا، ان کے اندر گھسے گا بھی صحیح، ان کے اندر جائے گا بھی صحیح، تمام فیلڈز کے اندر جائے گا، یونیورسٹیوں میں جائے گا. یہی بات ہے نا، جو سوشل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی سوشل ہو جاتے ہیں، اپنا اصل منصب بھول جاتے ہیں. بالکل، اس میں علماء کو توجہ دینی چاہیے. اور جو اپنے اصل منصب پہ ہیں وہ بالکل سوشل نہیں ہوتے، بالکل معاشرے سے قطع تعلق ہوتے ہیں. پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ملتے ہیں. جب آپ عوام کے ساتھ گھلیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، ان کے جو ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ ہمارے اب تو خیر کچھ اچھا ماحول بن گیا ہے، اس طرح کی کوئی شعور آ گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کچھ عرصے پہلے تک کہ لوگ یہ ابھی بھی اگر سوال کیا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی کا کام، ایک مدرسے کا کام کس نے کہہ دیا کہ انجینئر پیدا کرنے، کس نے کہہ دیا کہ وہ ڈاکٹر پیدا کرے گا. حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسے کے اندر ڈاکٹر نکالو، لیکن مدرسے والے کم از کم ڈاکٹروں سے تعلق تو رکھیں، ڈاکٹر جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے تعلق تو رکھیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس سے تعلق تو رکھیں. ان کی دینی شعور کو جیسے آپ نے قوم کو بنانا پڑے گا. جب تک آپ ان کے ساتھ گھلیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے لوگ بھی آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو اپنے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اپنے جو منشور ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. ابھی جیسے متحدہ مجلس عمل کا ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک منشور ہے کہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، لیکن یہی جماعتوں کا جو بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے جتنی بھی اس کے اندر شامل ہیں تو 5 سال کس پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، 5 سال جو ہے نون لیگ کے ساتھ ہیں. ایک نے 5 سال صوبائی حکومت میں گزارے، ایک نے قومی حکومت میں گزارے، اپنے اپنے مفادات اکٹھے کیے. جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی ہوا کا پتہ نہیں کس طرف رخ ہوگا، وہ دونوں اکٹھے ہو کے اور باقی جماعتوں کو ملا کے دوبارہ ایک پلیٹ فارم بنا لیا. منشور پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ علماء کا شیوا نہیں ہے، یہ علماء کی صفت نہیں ہے کہ وہ دن کو اور رات کو اور 5 سال پہلے کہیں اور پھر 5 سال اور پھر 5 سال کہیں اور پھر 5 سال اور. یہ علماء کا شیوا نہیں ہے. علماء کا یہی کام بنتا ہے، یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک بہترین طریقے سے مخلص ہو کر ایک معاشرے کو تشکیل دیں، ایک نسل تیار کریں جن کو سیاسی شعور بھی دیں، جنہیں تعلیمی شعور بھی دیں، جنہیں معاشرتی شعور بھی دیں، جنہیں ہر قسم کا شعور دیں، تاکہ وہ ایک بہترین سیاستدان بھی بن سکے، بہترین ڈاکٹر بھی بن سکے، بہترین انجینئر بھی بن سکے اور ساری ذمہ داریوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا ہو. بالکل، بہت شکریہ. ابھی پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیدرلینڈ میں جو گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور عالم اسلام کی اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے تحفظ کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو۔ بہت دل میں رہا سرکش، مگر اب ہے پشیمانی، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو سکینہ، اللہ کی خاص رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکر اپنے ہاں موجود فرشتوں سے کرتے ہیں۔ ہو جانا تیری رحمت سے یا رب، کفر ہے مایوس ہو جانا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے تیسرے سے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ نیدرلینڈ کے اندر گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہاں کی ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے اس مقابلے کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے دنیا بھر میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی عوام یا عالم اسلام کس طرح سے گستاخانہ خاکے جو مسلسل بار بار شائع کیے جاتے ہیں ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، اور یورپ کے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتے ہیں، مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان کے اہداف کیا ہوتے ہیں، اور کیوں بار بار وہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے ساتھ آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ یورپ اسلام دشمنی میں اس قدر، اسلام فوبیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس قدر آگے جا چکا ہے کہ مسلسل وقتاً فوقتاً جو ہے نا کچھ عرصے ٹھہر کے بعد یعنی 1 مہینہ یا 2 مہینے اس طرح کچھ وقفے سے یہ اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ان کے پیچھے اہداف کیا ہوتے ہیں؟ بات اس طرح ہے کہ کفار جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک ٹارگٹ ہے، ان کا ایک ہدف ہے، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ یعنی کہ وہ اگر برا کام بھی کرتے ہیں تو اس پہ پورے مسلسل ڈیوٹی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ بار بار مسلمانوں کو ایسی چیزیں دے کے، اشتعال دے کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ وہ جان بوجھ کر یہ عمل دہراتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان ایک ایسی چیز ہے کہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اشتعال پکڑ لیتے ہیں، وہ بار بار چیک کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، ایک افراتفری پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو پھوڑنے کے لیے وہ ایسے کام، ایسے اقدامات گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ باور کرواتے رہتے ہیں، یہ چیز ذہن نشین کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ ایک کمزور قوم ہو، آپ ایک بے اختیار قوم ہو، آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکو۔ اور پھر بعض دفعہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اپنی کچھ ایسی پالیسیاں ہیں اس کو مسلط کرنے کے لیے وہ ایسا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان اس بات پہ لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے اہدافات کو پورا کرتے ہیں، اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں۔ اور سب سے جو اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں مسلمانوں میں ایک ایٹمی پاور بھی ہے پاکستان، اور اس طرح
بڑی فوجیں رکھنے والوں میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب، ایران، اس طرح مختلف نام آتے ہیں جن کے پاس معذرت اس وقت ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے محمد بلال خان صاحب نے. السلام علیکم بلال صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. وعلیکم السلام. جی بلال خان، آپ کیا کہیں گے کہ نیدرلینڈ کے اندر جو گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ذرا آگاہی دیجیے گا کہ کب ہو رہا ہے اور کون کروا رہے ہیں، اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں؟ یہ گیٹ بلڈرز ہیں جن کا تعلق نیدرلینڈ کی پارلیمنٹ سے ہے اور وہ اس کے رکن ہیں اور وہاں کی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کا یہ شخص سربراہ ہے اور ایک کرسچن پارٹی جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے. اس کا جو سب سے بڑا نعرہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ یعنی آزادی اظہار رائے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو وہ بالکل اسی طرح جیسے ٹرمپ اپنی الیکشن کمیشن کے کمپین کے دوران وہ ایک مسلمانوں سے نفرت اور اسلام کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا جس طرح وہ پھیلا رہا تھا. اس شخص کی ساری زندگی اسی حوالے سے مختلف اس کے آرٹیکلز، اس کے بیانات اور اس کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسلام کے متعلق بھی ہوتی ہیں کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے، معاشرے کے لیے خطرہ ہے یا کرسچینٹی کے لیے خطرہ ہے. تو پہلے بھی یہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ آرٹیکلز یہ بات لکھ چکا ہے کہ یہ جو ہے دہشت گردی پھیلاتا ہے اور جہاد کے حوالے سے اس طرح کے نظریات. لیکن ابھی یہ جون کی تقریباً مڈ آف جون میں اس نے ایک اعلان کیا اور اپنے فیس بک پیج کے اوپر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اور اپنے انسٹاگرام کے اوپر اس نے ایک خاکہ بھی لگایا اور اس کے اوپر ایک اعلان اس نے لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون استغفر اللہ معاذ اللہ وہ بنانے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور اس نے پھر جا کے نیدرلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک قرارداد پیش کی کہ وہ سرکاری سطح پر اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے کا خواہاں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ اس کو ہیڈ کرے، اس کی سرپرستی کرے. تو جب اس کی گورنمنٹ نے اس کو ریفیوز کیا کہ ہم سرکاری سطح پر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اس نے ایک عام اعلان کر دیا کہ ہمیں ای میل پہ کوئی بھی کارٹون بھیجے گا تو ہم اس میں سے جو سب سے کارٹون زیادہ ہٹ ہوگا ہم اسے اس طرح کے انعامات سے نوازیں گے. تو کل اس نے اعلان کیا ہے کہ 200 کارٹون اس تک پہنچ چکے ہیں جو وہ شائع کرے گا. آج کی ڈیٹ اس کے پاس ہے یا 1-2 دن میں جو ہے اس کے پاس ٹائم جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس پر جب احتجاج کیا گیا، ہم نے پاکستان کے اندر احتجاج کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پر بھی ایک مہم چلی اور اسلام آباد کے اندر ایک احتجاج ہوا. تو جب اس نے احتجاج کو دیکھا تو ہم نے اس کو ٹویٹ کے اندر یہ بات کہی کہ اس کی گستاخیوں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. تو اپنی شخصیت کے خلاف احتجاج پر اس نے کہا کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کو روک رہے ہیں. تو اس پر جب ہمارا احتجاج کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے گستاخی کے خلاف تھا تو اس شخص نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور اپنے متعلق یہ بات کر رہا ہے کہ میری اس گستاخانہ حرکت پر جو احتجاج کر رہے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے. تو اس کی کہانی یہ ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے مقابلے ہوتے رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ روک تھام کے لیے آپ نے بھی احتجاج کیا کل جمعے کے دن، تو پاکستان مزید کیسے پریشر کر سکتا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے کچھ لوگ ہوں یا اعلیٰ سطح کے جو حکام ہمارے پاکستان کے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے جو سفارتکار ہیں ان سے رابطہ کیا جائے؟ اس حوالے سے کوئی ہلچل ہے یا کوئی آگے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں نہیں کیے جا رہے؟ لیکن مدنی صاحب آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ آپ ہی کا پروگرام تھا، آپ کو اگر 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کا واقعہ یاد ہو کہ پاکستان کے اندر جو فیس بک کے اوپر گستاخانہ مہم چل رہی تھی، کارٹون بنائے جا رہے تھے، قرآنی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، گالم گلوچ ہو رہی تھی، تو آپ ہی کے پروگرام میں شاید میں نے بات کی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ادارے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو پک کیا، اٹھایا، ان سے انویسٹیگیشن کی اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ چیزیں ثابت کی ہوئی. اس پر کسی کو نہیں پتا چلا کہ آیا نظامی کہاں چلا گیا ہے یا پاکستان کے اندر الہادی گروپ چل رہے تھے وہ جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ کہاں گئے. ہم تو ان کو یہ جگہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے اور کم از کم پاکستان کے اندر جو ایمبیسی ہے ڈچ ایمبیسی اس کو کلوز کرے اور اس کے جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کرے. کم از کم یہ احتجاج عالمی سطح پر ریکارڈ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور حرمت اور تقدس پر کم از کم ہمارا جو اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، رسول اللہ کے نام کی برکت سے یہ ملک وجود میں آیا، یہاں پر ہم اس ملک کی ایمبیسی کو تب تک برداشت نہیں کر سکتے جب تک گستاخ شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو یہ تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے سر، یہ تو ہیٹ اسپیچ ہے، یہ تو ٹیررزم ہے، یہ تو نفرت پھیلانے کا 2 ارب مسلمانوں کو جو ہے اشتعال میں لانے کا
ایک سبب بنا رہے ہیں. پھر احتجاج کیا جاتا تو یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلم دنیا جو مشتعل ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں دنیا میں کبھی بھی مسلمان نے کسی اور پیغمبر کے خلاف اس طرح کی کوئی حرکت استغفر اللہ نہیں کی. بالکل نہیں کی. بالکل. اور جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم حکومت سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بولے. آپ کا بہت شکریہ, آپ اس حوالے سے پہلے بھی بولتے رہے ہیں اور آگاہ کرتے رہے ہیں. ہمارا مقصد بنیادی یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا انشاءاللہ کل لاہور میں ہو رہا ہے اور کراچی کی جو ہے وہاں پہ بھی کمپین بن رہی ہے. میں آپ کی اس میڈیم سے, آپ کی توسط سے, یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ان سے میں دستہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کو لیڈ کریں, اس حوالے سے قوم کی رہنمائی کریں. اب وزیر صاحب آپ کو یاد ہو تو 2011 میں ایک تحریک چلی تھی رسالت کے حوالے سے, تمام پارٹیز تھیں اس کے اندر, وہاں پہ بھی اس طرح کی حرکات ہوئی. اب چونکہ ہمارے ہاں الیکشن کا موسم ہے تو وہ جو پارٹیز ہیں یا ان کے سربراہان ہیں انہیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ کہیں اس پر گفتگو کریں گے یا باہر آئیں گے تو ان کی اپنی الیکشن کمپین جو ہے اس کے اوپر کچھ اثر ہوگا. آج نہیں کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ اگر وہ حق پر ہیں تو اللہ انہیں کامیابی بھی دے گا. یہ میں آپ کی توسط گزارش کر رہا ہوں کہ تمام پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کارکنان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. ہاں, ابھی آپ کے پروگرام کے دوران ہی میں اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 بجے کمپین چل رہی ہے ٹویٹر کے پر بھی اور فیس بک پر بھی. اس میں بھی ہم عوام سے ساتھ دینے کا جو ہے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پاس یہ آخری راستہ ہے, ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. بالکل بالکل بلال صاحب, آپ کی بہت اچھی اس حوالے سے کارکردگی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اچھی طرح سے اس معاملے کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, آگے چلا بھی رہے ہیں. بالکل کل بھی میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی کہ آپ نے گیرٹ جو اس کا مقابلہ کروانے والا وہ ممبر ہے پارلیمنٹ کے نیدرلینڈ کا, اس نے آپ کو جواب بھی دیا تھا, آپ کی ٹویٹ پہ مذاق بھی اڑایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اس معاملے کو آگے چلا رہے ہیں. ہمارا مذاق اڑایا تو ہم تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ جتنی دیر میں وہ رسول اللہ کا مذاق اڑا سکتا تھا استغفر اللہ, اگر اس دوران ہمارا مذاق اڑایا تو ہمیں تو منظور ہے. کوئی میرا مذاق اڑائے, آپ کا اڑائے, پوری امت مسلمہ کا مذاق اڑائے, لیکن شاعر اللہ کا یا کم از کم اسلام کی تقدس کو چھوڑ کے رسول اللہ کی ذات وہ معاملہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز ممکن نہیں. بلال, اس میں ایک بات اور کہی جاتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف احتجاج سے کچھ ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے جس میں پاکستان کی املاک کو نقصان ہوتا ہے, تو کوئی ایسا لاہے عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں تو ان کو لکھ کر جواب دیا جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے, ٹویٹر پر اس طرح کی ماحول بنایا جائے. آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو اس لیے کروں گا. دیکھیں, ابھی اس وقت آپ اپنی ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں, آپ کے پاس مائک ہے, آپ کے سامنے کیمرہ ہے, آپ کے پاس میڈیا میں آپ ہی بول رہے ہیں. میرے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, میں لکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, وہ کام میں کر رہا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ ان کو قلمی یا تحریری جواب دیں. دیکھیں, ایک شخص جو ہے وہ تنقید کرے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے تحریری. سر, یہ انسلٹ ہے, اس سے آگے جا کے بلاسفیمی آتی ہے جو کہ جس کو ہم توہین یا تضحیق ایک الگ چیز ہے. توہین کا جب مثلا کوئی گالی دے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے, گالی دی جائے. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس طرح کے ایک تو گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کا جو ایک تصور, بلکہ بلال اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ پوزیٹیو آپ چہرہ دکھائیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیں. کمپین ایسی بھی کرنی چاہیے. جو دو باتیں سر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک تو وہ صورتحال ہے جس میں ڈائریکٹ جائے اور جا کے گردن اڑائی جائے. اگرچہ یہ لوگوں کو جو ایسے کمرین یا جذباتی لوگ ہیں ان کو اس طرح کے اقدامات کی طرف اکسانے کے لیے ہی یہی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بتا سکیں کہ دیکھیں یہ جنونی لوگ ہیں. لیکن کیا میں یہ سوال آپ سے بھی یا ان لوگوں سے کر سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا جواب دیا جائے جو شخص ایک تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو, یہ خود عیسائی جماعت کا سربراہ ہے, اس کا ایک پادری تو خیر نہیں ہے لیکن ان کا ایک اہم نظریاتی جو ہے نا یہ رہنما سمجھا جاتا ہے. اور دیکھیں آپ مغرب کا جو ایکسٹریمزم ہے اس کو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ شخص جب اسلام کے خلاف تقریریں کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا ہے. اس سے آپ ان کی معاشرتی سطح پر جو ان کا اجتماعی بیہیویئر ہے, اجتماعی ایکسٹریمزم ہے, اس کو بڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل بلال, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی کنٹریبیوشن کی ہمارے ساتھ, آپ کا بہت شکریہ. چونکہ ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے, سعد صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں رسول اکرم کے حوالے سے, صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ان کا دفاع کیسے کرنا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا ایک مثبت جو ہے چہرہ وہ دنیا کو دکھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ آپ کو کمزور دیکھ کے ہی اٹیک کرتا ہے. بالکل, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات کو کتنا سیکھ رہے ہیں, کتنا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, خود مسلمان بننے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں. جب کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بھی دور ہیں,
ہمیں اپنی اب عبادات کا نہیں پتہ، اپنے فرائض کا نہیں پتہ، اپنے اراکین کا نہیں پتہ، اپنے بنیادی حقوق کا نہیں پتہ. جب ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان ہونے کے باوجود ایک ایسا مسلمان شو کروا رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو لوگ آپ پہ حملہ آور ہوں گے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور ملک پہ جو ملک ہوتے ہیں باقی وہ حاوی ملک اس پہ حملہ کرتے ہیں. ہمیں خود ایک مکمل مسلمان بننا پڑے گا، مکمل مسلمان، مکمل آگاہی لینی پڑے گی، مکمل آگاہی کے ساتھ ساتھ پورا عمل پیرا ہونا پڑے گا. اسلام عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، بغیر عمل کے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کو دنیا میں فائدہ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا. اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان تیار کریں، اپنے آپ کو ایک بہترین قوم بنائیں اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر منوائیں، اپنی انفرادیت کو منوائیں. جب یہ آپ ضروری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اپنے آپ کو ایک منوا لیں گے، آپ بہترین قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے آ جائیں گے. اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اندر حد بندی ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ منافرات ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا. ایک بہترین امت کے طور پر آپ اگر سامنے آئیں گے، جس طرح کہ آپ مختلف سنتے ہیں کہ یہ اتحاد بن گیا، یہ اتحاد بن گیا، لیکن اس پر ہم عملی طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے دور تک یا دور اندیشی تک جو اثرات وہ ہم نے مرتب ہی نہیں کیے. ہم ایک ایسی امت تیار کریں کہ مسلمان کی ایک پہچان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم متحد ہو جائیں گے، خود اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، پھر اگر ہم تھوڑے بھی ہوں گے تو کوئی دنیا کی طاقت نہ ہمارے اسلام پہ حملہ کر سکتی ہے اور نہ ہی ہمارے عقائد پہ، نہ ہی ہمارے نظریات پہ، نہ ہی ہم پہ حملہ آور ہو سکتی ہے. ہمیں ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین امت بننا پڑے گا. بہت شکریہ. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جو گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے نیدرلینڈ کے اندر. افسوسناک ہے، وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے ایسا، اور اس کے جواب میں ہماری طرف سے، پوری دنیا کی طرف سے مظاہرے ہوتے ہیں اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، ہمیں نقصان نہ پہنچایا جائے، ہمیں اشتعال نہ دلوایا جائے. لیکن اس کا دفاع کیسے کیا جائے؟ گستاخانہ خاکے ہوتے ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ دنیا کے سامنے احتجاج کیا جائے کہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا جو پازیٹیو جو ایک چہرہ ہے، فیس ہے، وہ ہم دنیا کے سامنے دکھائیں. وہ ہم کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ایک تو اپنے کردار سے دکھا سکتے ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم صحیح والے مسلمان بن جائیں، آپس میں لڑنے والے مسلمان نہ ہوں، آپس میں ہمارے درمیان میں نفرتیں نہ ہوں، آپس میں ہمارے درمیان میں اختلافات نہ ہوں، تنازعات نہ ہوں. جب ہم ان چیزوں کو دور کریں گے، اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا جو پازیٹیو جو فیس ہے وہ دنیا کے سامنے دکھائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے دنیا کے جو انسان تھے ان کے ساتھ کیسے رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چہرہ دکھایا جائے دنیا کو، تاکہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ ضد میں کرتے ہیں، اناد میں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم علمی کے طور پر، جہالت کے طور پر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں، جو وسائل ہیں، جس کے پاس جو طاقت ہے، اس کا استعمال کیا جائے. جو احتجاج کر سکتا ہے وہ احتجاج کرے. سوشل میڈیا پر جو کمپین میں حصہ لے سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس کو لکھنا آتا ہے، انگلش میں لکھنا آتا ہے، عربی میں لکھنا آتا ہے، اردو میں جس زبان میں، تو وہ اس کو چلائے آگے. اس طرح جو ہے ہم اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ حقیقی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا، جب مشرکین ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم جو استہزاء کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عبرت کا اور ذلت کا ایک نشان بھی بناتا ہے. اس لیے جتنی ہمیں ہمت ہو ہم پازیٹیو کام کریں، اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، احتجاجی مظاہرے ضرور کریں، اور ساتھ میں اپنی جو لیڈر ہے، قیادت ہے، ان پر پریشر ضرور ڈالیں کہ وہ ایسے ملکوں کو وہ ڈیل کریں، انہیں سمجھائے کہ اس طرح کی حرکات نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.